17واں پارہ ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، ما یاتہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوه وهم یلعبون، لاہیۃ قلوبهم واسروا النجوى الذین ظلموا هل هذا الا بشر مثلکم افتأتون السحر وانتم تبصرون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الانبیاء جو ہے شروع ہو رہی ہے 17ویں سپارے سے، اور اس کا نام جو ہے اس وجہ سے سورہ انبیاء رکھا گیا ہے کہ اس میں تقریباً 17 انبیاء کرام کا ذکر ہے۔ اس میں جو مضامین بیان کیے گئے ہیں، جیسے مکی صورتوں کا سٹائل ہے تو اس میں توحید، رسالت، آخرت کے مضامین ہوتے ہیں، تو یہاں شروع میں ہی دنیا کی زندگی کا زوال اور اس کے حوالے سے قیامت کے وقوع کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ حساب کا وقت بہت قریب آ گیا ہے، لیکن اس ہولناک دن سے انسان غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، نہ تو اس کے لیے تیاری کرتے ہیں، نہ ہی ایسے اعمال کرتے ہیں جو وہاں کام آئیں گے۔ انسان غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو کوئی ہوش نہیں ہے، اور قیامت کا دن قریب آتا جا رہا ہے، اور جس کو موت آ جاتی ہے اس کی تو ایسی قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر قرآن مجید کی جو ہے نا اہمیت بیان کی گئی ہے کہ ان کے سامنے، یعنی کفار کے سامنے جب کوئی نئی آیت آتی ہے تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس سے چٹلا دیتے ہیں۔ وہ جانتے ہی نہیں کہ اس عظمت والے کلام کو کس سنجیدگی، وقار اور عاجزی کے ساتھ سننا چاہیے۔ مشرکین آپس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ شخص جو رسالت کا دعوے دار ہے یہ رسول نہیں بلکہ تمہارے جیسا ہی ایک انسان ہے، اور یہ جو ہے نا تقریباً ہر نبی کے بارے میں اس طرح ہی کفار کہتے رہے ہیں۔ تو ان کو یہ کہا گیا ہے کہ انسان ہی جو ہے وہ نبی ہوگا، جب انسانوں کے لیے آنا ہے تو انسان ہی نبی ہوگا، جیسے پہلے بھی مضمون گزرا ہے۔ اگر دنیا میں فرشتے ہوتے تو پھر فرشتہ کوئی آ جاتا نبی بن کے۔ اس کے بعد قرآن مجید کی جو ہے نا ایک آیت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے یہ کتاب تمہاری طرف نازل کی جس میں تمہارا تذکرہ ہے۔ تو اس میں ایک مشہور تابعی ہیں، حضرت سردار تھے، عرب سردار تھے، حضرت احنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس میں میرا کیسے ذکر ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ قرآن مجید لاؤ یار میں پڑھوں کہ اس میں میرا کہاں ذکر ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس میں تمہارا ذکر ہے۔ تو انہوں نے قرآن مجید منگوایا، اس میں پڑھا، پہلے نیک لوگوں کی یعنی انبیاء صالحین کا ذکر تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں تو اپنے آپ کو اتنا نیک نہیں سمجھتا۔ پھر کافروں، مشرکوں، منافقوں کا ذکر تھا۔ انہوں نے کہا یہ بھی، اس میں بھی میں نہیں ہوں۔ پھر سورہ توبہ کی آیت جس میں ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو کبھی گناہ بھی کرتے ہیں، ٹھیک اعمال بھی کر لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں یہ میرا ذکر ہے، یہ واقعی میں ایسا ہی ہوں کہ مجھ سے کبھی گناہ بھی ہو جاتے ہیں اور مجھ سے کبھی ٹھیک کام بھی ہو جاتے ہیں۔ تو یعنی ہر انسان کا اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں، مختلف مزاج کے لوگوں، مختلف طبیعتوں کے لوگوں کا اس میں تذکرہ کیا ہے، تو اس وجہ سے اس میں ہر انسان کے لیے سبق ہو سکتا ہے اور اس کا تذکرہ ہے ایک طرح سے۔ اس کے بعد مشرکین کی مضحکہ خیز اور حماقت آمیز حرکتوں کا بیان ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے تھے۔ کبھی کہتے تھے یہ جادو ہے، یعنی جو قرآن ہے، کبھی کہتے تھے یہ شعر ہے، کبھی کہتے تھے خواب پریشان ہے، کبھی کہتے تھے اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گاڑ لیا ہے، اور کبھی کہتے تھے کہ ان کو کوئی سکھا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے نا وہ آپ کے بارے میں جو ہے نا باتیں کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا قیامت کے حوالے سے جب جو ہے نا ان کے اوپر عذاب آئے گا دنیا میں اور پھر بعد میں بھی قیامت کے دن بھی، تو وہ جو دنیا میں عیش و عشرت کرتے رہے اور ان کے اوپر جب عذاب آئے گا تو وہ بھاگیں گے، تو ان کو پھر کہا جائے گا اب کہاں بھاگتے ہو؟ اب آؤ نا، اب تم جہاں اکڑ اکڑ کے چلتے تھے اپنے قصبوں میں، اپنے محلوں میں، اب بھی پھر اکڑ کے چل کے دکھاؤ۔ تو آگے سے وہ پھر کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ یہ دنیا میں نے لاہ و لہب کے لیے، کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کی۔ اس کے بعد شرک اور بت پرستی کی جو ہے نا نفی کی گئی ہے اور دلائل دیے گئے ہیں۔ مشرکین کے باطل نظریات کی تردید کے بعد ایک خالق اور قادر کے وجود پر 6 دلائل ذکر کیے گئے ہیں، جس میں سب سے پہلا ذکر یہ ہے کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے، اور آج کی سائنس نے بھی یہ ثابت کر دیا ہے کہ پہلے
یہ ملے ہوئے تھے اور پھر بگ بینگ ہوا اور بڑا دھماکہ ہوا، تو پھر جو ہے نا یہ علیحدہ علیحدہ ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا ہے۔ تو یہ بھی پہلے تو پتہ نہیں دنیا کو پتہ تھا، اب تو سائنس نے اس نتیجے پہ پہنچ گئی اور سمجھ لیا ہے کہ واقعی کوئی بھی جاندار چیز بغیر پانی کے پیدا نہیں ہو سکتی۔ پھر اس کے بعد زمین پر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ بنائے ہیں کہ زمین کے اندر جو لاوے ہیں سارا کچھ ہے وہ اوپر سے اللہ تعالیٰ نے کیلوں کی طرح ان کو ٹھونک دیا، ورنہ وہ لاوے شاید ہر روز ہی باہر نکل جاتے، اور بھی زمین ڈول نہ جائے، اس کی مختلف جو ہے نا توجیحات بیان کی گئی ہیں۔ پھر زمین میں اللہ تعالیٰ نے کشادہ راستے پیدا کیے ہیں، پہاڑ بنائے ہیں لیکن بیچ میں درے بھی بنا دیے ہیں، راستے بھی انسانوں کے لیے بنا دیے ہیں، اور اس طریقے سے دریا بنائے ہیں، اس میں 7 راستے ہیں۔ اس کے بعد 5ویں دلیل جو ہے وہ یہ ہے کہ آسمان کو محفوظ چھت بنا دی ہے۔ بظاہر دیکھنے میں کوئی اس کے پلر نظر نہیں آتے، کچھ نظر نہیں آتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا ہے، اور کوئی بھی اور چیز آسمانوں سے زمین پر اس طریقے سے نہیں گرتی، ورنہ دنیا میں کائنات میں اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہے اور کیا کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد یہ پوچھا جا رہا ہے کہ یہ سارے نظام کو کون سنبھالے ہوا ہے؟ یہ جس طرح ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ اربوں جو ہے نا وہ گلیکسیز ہیں اور اتنا کچھ ہے، سٹارز ہیں، تو یہ ایک ہی سٹار جو ہے وہ زمین سے کروڑوں گنا بڑے بڑے سٹارز ہیں، سورج ہیں، تو اگر کوئی بھی چیز اگر آپس میں ٹکرا جائے تو وہ اتنا بڑا دھماکہ ہو گیا، ہم تو ویسے ہی فنا ہو جائیں۔ تو یہ پوری کائنات میں اتنا سارا نظام چل رہا ہے، تو یہ اس کو کون چلا رہا ہے؟ تو یہ اللہ وحدہ لا شریک ہی چلا رہا ہے، کوئی بت، کوئی لات، کوئی حبل، کوئی عزا یہ نہیں چلا رہا۔ اس کے بعد پھر کچھ انبیاء کا ذکر ہے، 17 انبیاء کا اس میں ذکر جو ہے نا سورہ انبیاء میں بیان کیا گیا ہے، جس میں حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت لوط، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت نوح، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت اسماعیل، حضرت ادریس، حضرت ذوالکفل، حضرت یونس، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ، ان سب کا جو ہے بیان ہے اور ان کا ذکر ہے۔ تو ان کی دعوت ایک ہی تھی، یعنی یہ کہ جو نیک کام کرے گا اور مومن بھی ہوگا تو اس کی کوشش رائے گا نہیں جائے گی، وہ انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہوگا۔ اس میں پھر جو اہم انبیاء کا ذکر ہے اس میں حضرت ابراہیم کا بیان ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے توحید کی دعوت دی اور شرک کی تردید کی۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام کا ہے کہ انہوں نے بدترین قوم کو کس طرح سے تبلیغ کی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کا ہے کہ انہوں نے 950 سال تک اپنی قوم میں تبلیغ کی۔ پھر حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو روحانی اور مادی دونوں طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا۔ ایک تو اللہ کے وہ دونوں نبی تھے لیکن وہ دونوں بادشاہ بھی تھے، اور پھر کیا کیا ان کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں نہیں دیں۔ اس کے بعد پھر حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے، جنہوں نے مصائب اور مصیبتیں آنے کے باوجود صبر کیا اور اللہ کا پھر بھی شکر ادا کرتے رہے، تو ان کا صبر جو ہے وہ ضرب المثل بن گیا ہے۔ صبر ایوب جو ہے نا مثال کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے۔ تو جب انہوں نے صبر کیا، استقامت کا مظاہرہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی جو نعمتیں ان سے چھن گئی تھیں دوبارہ ساری نعمتیں ان کو اللہ تعالیٰ نے دے دی۔ اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے وہ جو ہے نا اپنی قوم سے ناراض ہو کے چلے گئے اور پھر مچھلی نے ان کو کھا لیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو، جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا مچھلی کے پیٹ میں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دے دی۔ تو یہ جو ہے نا ان کے انبیاء کا ذکر ہے۔ اس کے بعد سورۃ الحج کا بیان ہے۔ سورہ حج کا نام اس لیے حج رکھا گیا ہے، سورۃ الحج، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ آپ حج کا اعلان کریں۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں اعلان کروں تو کیسے لوگوں تک آواز جائے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ بس پہاڑ پہ چڑھ کے، کوہ ابو قبیس مکہ کا ایک پہاڑ ہے، اس پہ چڑھ کے بس اعلان کر دیں تو میں ہر ایک تک آواز پہنچا دوں گا۔ تو انہوں نے اللہ کا حکم کے مطابق اعلان کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ہر زمین و آسمان کے درمیان میں جو بھی لوگ تھے ان کو جو ہے نا یہ پیغام پہنچا دیا۔ اس کے بعد جو اہم مضامین ہیں اس میں سب سے پہلے دوبارہ زندہ کیے جانے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے استدلال پیش کیا ہے۔ جو لوگ دوبارہ زندہ ہونے کو نہیں مانتے تھے تو ان کو یہاں بیان کیا ہے کہ کس طریقے سے انسان جو ہے وہ مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اس کی اولاد پھر آگے بالواسطہ طور پہ مٹی سے پیدا ہوتی ہے، کہ مٹی سے جو ہے نا غذا حاصل کرتے ہیں، پھل اور سبزیاں اور غذا، پھر وہ انسان غذا کھاتا ہے، پھر خون پیدا ہوتا ہے، پھر اس سے انسان کا جو ہے نا وہ نطفہ پیدا ہوتا ہے، اس سے پھر
بچہ پیدا ہوتا ہے. تو یہ سارا جو پروسیس ہے وہ مٹی سے شروع ہو کے انسان تک پہنچتا ہے، اور جب انسان مر جاتا ہے تو دوبارہ پھر وہ مٹی میں دفن ہو جاتا ہے، پھر مٹی ہو جاتا ہے. تو یہ کہ پورا سائیکل ہے. جب دوبارہ مٹی ہو جاتا ہے تو پھر اٹھانا اللہ تعالیٰ کے لیے اسی مٹی سے دوبارہ اس کو پیدا کرنا کیوں مشکل ہے، جبکہ پہلے بھی مٹی سے ہی پیدا کیا تھا. تو اس میں تو کوئی ایسی مشکل چیز نہیں ہے، لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری دلیل یہ دی ہے کہ جس طریقے سے زمین مردہ ہوتی ہے، مردہ زمین کا مطلب ہے کہ خشک زمین ہے، بنجر سی پڑی ہوئی ہے، آپ کو کچھ بھی اس میں ہریالی نظر نہیں آ رہی، تو اس میں بھی جب بارش ہوتی ہے تو دوبارہ سے اس میں سے پودے اگنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ ہری بھری ہو جاتی ہے. تو اس میں بھی دلیل یہ ہے کہ جب مردہ زمین جو ہے، اصل میں جو پودے اگتے ہیں وہ، میں پہلے بھی اس کی اکثر بات کرتا ہوتا ہوں کہ وہ ایسا ہی ہے جیسے ان کی ڈیڈ باڈیز پڑی ہوئی ہیں. جو پودے اگتے ہیں بیسیکلی اس زمین میں ان پودوں کی، ان درختوں کی جو بھی وہ اگتی ہیں چیزیں، سبزہ اگتا ہے، ان کی ڈیڈ باڈیز ہی پڑی ہوتی ہیں، لاشیں پڑی ہوتی ہیں اس زمین میں. اللہ تعالیٰ بارش برساتے ہیں تو اور اگ جاتی ہیں. تو اسی طریقے سے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسی بارش برسائیں گے کہ جس سے انسان دوبارہ اگیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ ایسے اگیں گے جیسے دریا کے کنارے پہ کوئی دانہ پھینکا ہو تو وہ اگتا ہے نا، ایسے انسان اگیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو پھر اٹھائے گا. تو یہ ان کو دلائل سے، جو کفار تھے اور مشرکین تھے جو مانتے نہیں تھے دوبارہ زندہ کیے جانے کو، ان کو یہاں دلائل سے سمجھایا گیا. اس کے بعد مومنوں کی علامات بیان کی گئی ہیں کہ مومنوں کی کیا صفات ہوتی ہیں، کہ وہ ان کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے، مصائب پر صبر کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں اور نیک مصارف میں خرچ کرتے ہیں، یعنی اچھی جگہوں پہ خرچ کرتے ہیں. اس کے بعد قربانی کے حوالے سے بندوں کا تقوی کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو بھی قربانی کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو اس کا خون اور گوشت نہیں پہنچتا. جو انسان، جو بھی مسلمان قربانیاں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو تو تقوی پہنچتا ہے کہ کسی کے دل میں تقوی کتنا تھا. ایک بندہ 20 لاکھ کا جو ہے نا وہ جو ہے نا بیل لا کے ذبح کر لے اور باقی جو مرضی کرتا پھرے، تو وہ سمجھے کہ میں نے بڑی قربانی دی ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ ظاہراً اس کا گوشت یا اس کا خون نہیں پہنچ رہا ہوتا، دل کا تقوی پہنچتا کہ اللہ تعالیٰ سے کتنا وہ ڈرتا ہے. اس کے بعد اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دی، کیونکہ مشرکین جو ہے نا وہ مسلمانوں پہ پہلے بھی ظلم و ستم کر رہے تھے، جب مدینے آگے پھر بھی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اس کی آیت نمبر 39 میں جو ہے نا مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دے دی کہ تم ہمارے ساتھ جو زیادتی کرتے تم بھی ان کو مارو. اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت بھی بیان کر دی کہ اگر مسلمانوں کو جہاد کی اجازت نہیں دی جائے گی تو اس طرح تو کافر جو ہے نا وہ ان کے سر پر چڑھتے رہیں گے. اور صورت کے آخر میں نماز کی ادائیگی یعنی اقامت الصلاۃ اور ادائیگی زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے. اور یوں یہ پارہ مکمل ہو گیا ہے. 1 منٹ کے بریک سے ہم اگلا پارہ شروع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس پارے میں ہم نے جو پڑھا ہے، سنا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا